لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انشاءاللہ مکمل بیان کی جائے گی. آج یہ اسی عنوان سے دوسرا بیان ہے. آج کا جو عنوان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کی زندگی کو کیوں جانیں، کیوں پڑھنی چاہیے ان کی زندگی، کیوں جاننا چاہیے ان کی زندگی کو. تو 5 وجہوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا چاہیے. یعنی سیرت کو پڑھتے وقت، سیرت کو سنتے وقت یہ 5 نیتیں ہونی چاہیے. اور یہ 5 نیتیں منحصر نہیں کہ بس یہی ہونی چاہیے. آپ اس سے زیادہ کر لیں، 6 کر لیں، 7 کر لیں، 8 کر لیں، جتنی اچھی نیتیں کر سکتے ہو کر لیں. ایک عمل کے اندر بہت سی نیتیں کی جا سکتی، اور جتنی نیتیں کریں گے اجر اتنا ہی ملتا رہے گا. ہم لوگ کام بہت سے کرتے ہیں لیکن کوئی نیت نہیں کرتے. ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ یعنی بے نیتی نہیں ہوتی، بد نیتی نہیں ہوتی، بلکہ بے نیتی ہوتی ہے. یعنی عام طور سے بری نیت کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتے، لیکن کوئی اچھی نیت بھی نہیں ہوتی، بس ایک کام ہے کر لیا. اس کی عادت ڈالنا چاہیے کہ ہم ہر کام سے پہلے ایک مرتبہ اپنے آپ سے پوچھ لیں یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں. اب اس کیوں کو اگر تلاش کر لیا تو وہ جتنا اچھا جواب آئے گا اس عمل میں وزن اتنا ہی بڑھ جائے گا، دل بھی لگے گا. پھر ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ. یعنی اللہ والوں نے محنت کر کے اتنے اپنے آپ کو اتنا بنا لیتے ہیں. حضرت فرماتے تھے جب ہم گھر میں جاتے ہیں اور بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو جب بچوں کو اٹھاتے ہیں تو اٹھاتے وقت بس دل میں یہ نیت کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر جاتے تھے تو حسن اور حسین کو اٹھا لیا کرتے تھے. بس اس نیت سے ہم بھی اٹھا لیتے ہیں. اب ہم بھی جاتے ہیں، بچوں کو پیار کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آتا کہ ایسی نیتیں بھی کی جا سکتی. اب اس نیت سے جو بچے کو اٹھائے گا بتائیے اس کے اٹھانے میں ہمارے اٹھانے میں کتنا فرق ہو جائے گا. اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جاتے تھے، حسن اور حسین کو دیکھتے تھے تو گود میں اٹھا لیا کرتے تھے. اسی نیت سے ہم بھی اٹھا رہے ہیں. تو کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اگر ہم نے نیت کر لی کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اور جتنی اچھی نیتیں کر لیں آپ کو اجر اتنا ہی ملتا چلا جائے گا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیوں جانیں، کیوں سنیں، ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو بہت سی نیتیں کی جا سکتی ہیں. 5 باتیں آپ کے سامنے اس تعلق سے عرض کرتے ہیں. کم سے کم ہم ان 5 باتوں کو ذہن میں رکھ کر جب بھی کہیں بھی سیرت سنیں، سیرت پڑھیں، وہ نیتیں کر لیں. پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی ان پر ایمان نہ لائے مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں. اب ہم جن پر ایمان لا رہے ہیں تو معلوم بھی تو ہونا چاہیے کس پر ایمان لائے ہیں، وہ کون تھے. محمد الرسول اللہ تو ہم نے کہہ دیا، لیکن پتہ تو ہو کہ محمد الرسول اللہ ہیں کون، ہم کس پر ایمان لائیں. تو ہم اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں، لیکن سچے دل سے بتائیں کیا کبھی اس طریقے سے غور کیا کہ ہم نے جن کے اوپر ایمان قبول کیا ہے، جن کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں،
ان کے بارے میں کبھی پڑھا کوئی کتاب کبھی تفصیل سے پتہ چلے گا؟ یعنی آپ اگر سینکڑوں لوگوں سے معلوم کریں تو شاید ایک دو ہوں جو کہیں کہ ہاں ہم نے پڑھا ہے، ورنہ عمومی حالت یہ ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس بھی ان کے گھر میں سیرت کی کوئی کتاب نہیں ملے گی آپ کو۔ تو ہم سب کی ذمہ داری، جب ہم ان کے اوپر ایمان لائے ہیں تو جاننا تو چاہیے کس پر ایمان لائے، ہم کس کو ہم نے اپنا نبی مانا ہے۔ دوسری چیز جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا چاہیے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ایک آیت میں کہ اگر تمہاری محبت، یعنی محبت بھی ہے لیکن دوسری چیزوں کی محبت ان کی محبت پر غالب آ گئی اور دوسری چیزوں کی محبت بڑھ گئی تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بیان فرمایا کہ اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک میری محبت سب سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو ایمان کا تقاضا ہے ان سے محبت کی جائے، اور ہم سب محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور کسی نہ کسی درجے میں ایمان والوں کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ ذرا سا کوئی واقعہ ہو جائے، کچھ ہو جائے تو فوراً ایک محبت کا کی جو جوش ہوتا ہے وہ فوراً آ جاتا ہے۔ سب لگائے ہوا آج کل آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت کہیں نہ کہیں دل میں ہے، لیکن سچی محبت کسی سے بھی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ اس کو جانتے ہوں۔ ابھی تو صرف یہ ہے کہ بھائی نبی ہیں، سب لوگ محبت محبت کہتے ہیں، ہم بھی کہنے لگے محبت ہے محبت ہے۔ کیوں محبت ہے پوچھ لیا جائے، بھائی کیوں محبت کرتے ہو، کیا چیز ان کے اندر تم نے دیکھی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دیکھا کیا ان کے اندر، کس لیے ان سے محبت کر رہے ہیں۔ بس سب کہہ رہے ہیں تو ہم نے بھی کہہ دیا کہ ہاں بھائی محبت ہے، مومن ہونے کے لیے محبت ہونا ضروری، اس لیے ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ بھائی محبت ہم کیوں کرتے ہیں؟ کون سی چیزیں ان کے اندر ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں جس وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں؟ یہ جب ہم پڑھیں گے تب معلوم ہوگا۔ دیکھیں جس کے بارے میں معلوم ہو جاتا، آپ کہیں مثال کے طور پہ سفر میں جائیں، حج میں چلے جائیں، عمرے میں چلے جائیں، اللہ پہنچائے بار بار پہنچائے، آپ کہیں بیٹھے ہوں وہاں اور کوئی آ کر بغل میں بیٹھ جائے، آپ سلام دعا کر لیں بیٹھے رہیں، اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد کوئی آ کر بتائے کہ یہ جو آپ کے بغل میں بیٹھے ہیں یہ مسجد نبوی کے امام صاحب ہیں، اب آپ کی کیفیت بالکل بدل جائے گی۔ اب آپ جس انداز سے مصافحہ کریں گے، جس انداز سے سلام کریں گے، جو دل کے اندر محبت کے جذبات ہوں گے وہ بالکل الگ ہوں گے، اس لیے کہ اب آپ نے پہچان لیا یہ ہیں کون۔ اور جب تک پہچانا نہیں تھا سلام کرا تھا آپ نے، بھائی مسلمان ہے، آ کر کوئی بیٹھا ہے سلام کر لیا آپ نے، لیکن وہ جذبات دل کے اندر پیدا نہیں ہوں گے جب تک معلومات نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معلوم ہو جائے گی، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے حسین اور جمیل تھے، کتنے با کمال تھے، ان کے کیا کیا کارنامے تھے، ان کی زندگی جب معلوم ہوگی، اس کے بعد جو محبت دل کے اندر پیدا ہوگی وہ ایسی محبت پیدا ہوگی جیسے حضرات صحابہ کرام کو تھی۔ دنیا کی کوئی چیز پھر ان کو اس محبت سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی بادشاہ کے دسترخوان میں بیٹھے ہیں، اور سپر پاور بادشاہ، اس وقت کی طاقت اس کا بادشاہ، دسترخوان میں بیٹھے، لقمہ گر گیا، اٹھا کے کھا لیا، کسی نے ٹوکا رہے، یہ بادشاہ کے سامنے لقمہ اٹھا کر کھا لیا، کیا سمجھیں گے یہ لوگ کہ ان کو کھانا نہیں ملتا ہے، ایک لقمہ گر گیا اٹھا کر کھا لیا۔ اس موقع پر انہوں نے جملہ کہا تھا، یعنی سونے سے پانی کے لکھنے والا، اور وہی تھا، اس لیے کہ ان کے دل میں جو محبت تھی وہ دیکھ رہے تھے ان کی زندگی کس سے ہم نے محبت کی۔ فرمایا کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں اپنے محبوب کی سنتیں ان کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ میرے محبوب کی سنت ہے دسترخوان میں لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لیا جائے۔ اب تو سب کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، دسترخوان کہاں بچھا، بعض جگہ دسترخوان بھی بچھتا ہے تو اتنا گندا کہ اٹھا کے کھایا نہ جا سکے۔ دسترخوان صاف ستھرا ہونا چاہیے اور دسترخوان بچھا کر کھانا چاہیے۔
بہرحال آپ کو محبت، ہم کو محبت اس وقت صحیح ہوگی، سچی ہوگی، جب ہمیں ان کی زندگی کی معلومات ہوگی۔ اس لیے ہمیں ان کی زندگی جاننا ضروری ہے، تاکہ ہماری محبت کے اندر سچ آ جائے، حقیقی محبت دل کے اندر پیدا ہو، نعرے والی نہ ہو صرف۔ اور چوتھی چیز جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا چاہیے، وہ ہے ان کے احسانات۔ اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں ان کے، کہ ہم ان کے احسانات کو ادا نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جو کچھ جس کو ملا ہے انہی کے صدقے میں ملا ہے۔ ہم اور آپ یہاں جمعہ میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، سروں پر ٹوپی ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، جنت اور جہنم جو کچھ ہمیں معلومات ملی، فرشتوں کی معلومات ملی، بلکہ ہم نے اللہ کو بھی جو پہچانا ہے انہی کے واسطے سے پہچانا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے، تو ان کے اتنے احسانات ہیں۔ اور جو شریف ہوتا ہے وہ اپنے محسن کو جاننا چاہتا ہے۔ ایک آدمی ہے، بہت غریب ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، کوئی علاج نہیں ہو رہا، پتہ چلا آپریشن کرانا ہے، کئی لاکھ روپے خرچ ہے، کسی نے خاموشی سے آ کر دے دیا کہ ان کا آپریشن کرا دیا جائے۔ جب وہ صحیح ہو جائے گا اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہوگی میرے ساتھ یہ احسان کیا کس نے، ذرا دیکھیں تو، جانے تو۔ وہ پوچھے گا، ڈاکٹروں سے پوچھے گا، اپنے رشتہ داروں سے پوچھے گا، آخر ہے کون وہ جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا۔ جو شریف ہوتا ہے وہ اپنے محسن کو جاننا چاہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ ان کی زندگی کو جاننا یہ ہر شریف کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر ہمارے اندر بھی شرافت ہو تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اس محسن کی زندگی کو جانیں۔ اور پانچویں چیز جس کی وجہ سے سیرت کو جاننا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا چاہیے، وہ ہے، دیکھیے، اسلام، دین اور قرآن، یہ جتنی چیزیں ہیں اس وقت تک صحیح سے سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں معلوم نہ ہو۔ چوتھی چیز ہے یہ، فہم دین اور فہم قرآن کے لیے۔ دین کو آپ کو سمجھنا ہے، اسلام کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیے۔ جب تک ان کی زندگی سامنے نہیں ہوگی، نہ قرآن سمجھا جا سکتا ہے، نہ دین سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ سیرت کو نہیں پڑھتے، ان کے یہاں دین کا کانسیپٹ جو ہوتا ہے، دین کا جو ایک تصور ہوتا ہے بالکل الگ ہوتا ہے۔ وہ بہت سی چیزوں کو دین اپنے خاندان میں، اپنے ماحول میں جو چیزیں وہ دیکھتے ہیں وہ سب کچھ دین سمجھنے لگتے ہیں، اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ سیرت پڑھی نہیں، جس ماحول کو دیکھا اسی کو دین سمجھ لیا۔ کوئی کسی چیز کو دین سمجھ رہا ہے، کوئی کسی چیز۔ اگر سب لوگ سیرت پڑھ لیں تو دین سب جگہ ایک ہو جائے۔ اسی لیے بدعت کی اور دین کی تفریق اور اس کی پہچان کا طریقہ یہی ہے۔ جو بدعت ہوگی، جو نئی چیزیں ہوں گی، وہ ہر علاقے میں الگ الگ ہوں گی، اور جو دین ہوگا وہ ہر جگہ ایک ہوگا۔ اذان دینا دین ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، جو اذان اس مسجد میں ابھی مؤذن صاحب نے دی ہے، دنیا میں ہر جگہ یہی اذان آپ کو سننے کو ملے گی، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ باقی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ابھی ربیع الاول کے مہینے میں اپنے شہر میں دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے، کچھ کلومیٹر دور کسی اور شہر میں چلے جائیے، وہ دیکھیے وہاں کیا ہوتا ہے، بالکل الگ الگ چیز۔ اس سے پتہ چلے گا آپ کو یہ دین کا حصہ نہیں۔ دین کا حصہ ہوتا تو ہر جگہ ایک ہوتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب جگہ کے لیے تھے، صرف کانپور والوں کے لیے تھوڑی آئے تھے کانپور والے یہ کریں اور دوسری جگہ والے دوسرے کے کام کریں۔ جو دین کا حصہ ہوتا ہے وہ ہر جگہ ایک ہوتا ہے۔ تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، ان کی زندگی کو پڑھیں گے، تو اصل دین ہمارے سامنے آئے گا۔ ابھی ہم اپنے گھر والا دین، اپنے سماج والا دین، اس پہ عمل کر رہے ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پانچویں چیز جس کی وجہ سے سیرت پڑھنا چاہیے، وہ ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے کہ اس نمونے کے مطابق، اس اسوہ کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اب ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے، ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر جب معلوم ہوگا تبھی تو گزاریں گے۔
وہ کھانا کیسے کھاتے تھے، وہ کیسے سوتے تھے، وہ نماز کیسے پڑھتے تھے، گھر میں کیسے رہتے تھے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے، وہ تجارت کیسی کرتے، آپ کو ہر چیز مل جائے گی ان کی زندگی میں۔ لہٰذا ان 5 وجہوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ضروری ہے۔ کیا ہے 5 وجہ؟ ایک، ایمان لانا ضروری ہے، جس پر ایمان لائیں اس کی معلوم ہو کس پر ایمان لائیں۔ نمبر 2، ان سے محبت کرنا ضروری، محبت تبھی سچی ہوگی جب جانیں گے ان کے اندر کیا تھا، کس وجہ سے محبت کریں۔ نمبر 3، ان کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے بغیر ہم، یعنی ہر شریف آدمی چاہے گا کہ اپنے محسن کو جانے۔ نمبر 4، فہم دین اور فہم قرآن کے لیے، دین کی سمجھ اور اس کو جاننے کے لیے۔ اور نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اطاعت کے لیے، اسوہ، ان کی زندگی نمونہ ہے، نمونہ جب سامنے ہوگا تبھی عمل ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کی زندگی سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔